اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہم سورہ رات کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 7 آیات کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 3 آیات کی اور تفسیر کو سنیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کا علم کس کس چیز پر شامل ہے اور وہ کیا کیا جانتا ہے۔ آئیں اس سلسلے میں تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے اور مادہ کے رحموں میں کیا کمی ہوتی ہے اور کیا اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک معین مقدار ہے۔ اس آیت میں علم خدا اور اس کی تدبیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت کریمہ میں پہلی بات ہر مادہ کے حمل کے بارے میں ہے کہ خداوند متعال اس کا علم رکھتا ہے، خواہ اس مادہ کا رحم ہو جس طرح انسان اور حیوان کی مادہ کا رحم ہے، خواہ اس طرح کا رحم نہ ہو جیسے نباتات اور جمادات کی مادہ ہیں۔ پھر ان موجودات کا تذکرہ ہے جن کا رحم ہوتا ہے۔ نمبر 2، غیظ کا معنی نطفے کو جذب کر لینا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پانی سے آگاہ ہے جسے رحم اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس میں تبدیلیاں لاتا رہتا ہے اور اضافے کرتا رہتا ہے۔ یہ تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے پیغامات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی بارآوری اور پیداوار کو جانتا ہے۔ یعلم ما تحمل کل انثی۔ نمبر 2، علم خداوندی میں تمام چیزوں کے جزیات بھی ہیں۔ جنین یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ اور اس کی تمام صفات، استعداد، شکل و صورت اور اس کی جنس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم تغیظ وما ترداد۔ نمبر 3، نومولود کے مکمل ہونے یا نقص میں رحم مادر کا کافی عمل ہوتا ہے۔ تغیظ الارحام وما ترداد۔ نمبر 4، تخلیق کائنات کا نظام جچے تلے پیمانے کے مطابق ہے، بمقدار، یعنی اگر مدت حمل کم ہو یا زیادہ ہو جائے، یا جڑواں بچے پیدا ہوں، یا اس کے علاوہ بچے ناقص الخلقت پیدا ہوں، یا اعضاء کا اضافہ ہو، غرض اس طرح کی کمی یا زیادتی ایک بچے کے اندازے اور صحیح فارمولے کے مطابق ہوتی ہے۔ خداوند عالم رحم مادر میں موجود بچے کے تمام حالات سے واقف ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 9 کی تفسیر کو جاننے کے لیے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال۔ وہ خدا پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا بزرگ و برتر ہے۔ خداوند عالم ہر ظاہر و باطن سے واقف ہے اور ہر شے سے بڑا اور ہر شے پر مسلط ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے خود اس کے بارے میں اس کو واقفیت نہ ہو؟ آئے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ انسان اپنی حدوں میں محدود ہے۔ تمام ظاہر و پوشیدہ چیزیں اس کے دائرہ امکان میں نہیں ہیں۔ اپنی سننے و دیکھنے کی طاقت کے اعتبار سے بہت سے جانوروں سے بھی محدود و کمزور ہے، لیکن وہ ذات جو ہر ظاہر و پوشیدہ کی خالق ہے، اس کے بارے میں ایسی باتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عالم الغیب والشہادہ کے بارے میں فرمایا، الغیب ما لم یکن والشہادۃ ما قد کان۔ غیب وہ چیز ہے جو نہ ہو اور شہادت وہ چیز ہے جو ہو۔ تفسیر برہان۔ یہ تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے کیا پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، خداوند متعال ہر کمال کے اعتبار سے بزرگ و برتر ہے اور ہر نقص و عیب سے مبرہ اور منزہ اور پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ تھی آج کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے
اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا اونچی آواز سے بات کرے، اور کوئی رات کے پردے میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے برابر ہے۔ گزشتہ آیات کی طرح اس آیت میں بھی علم خدا کی باریکیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں کون کون سے اہم نکات ہمارے لیے رکھے ہیں۔ نمبر 1، یہ آیہ کریمہ ظاہراً سابقہ آیت کی توضیح و تکمیل ہے، لیکن ان آیات میں سے ایک ہے جو خداوند متعال کے علم کلی پر دلالت کرتی ہیں۔ خداوند متعال تمام انسانوں کے تمام احوال و اعمال، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، خلوت تنہائی میں ہوں یا جلوت میں، سب کے سامنے ہوں، حتیٰ کہ انسان کے افکار و نیت سب سے آگاہ و باخبر ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اگر انسان ایمان کی اس منزل پر آ جائے کہ خداوند متعال اس کے ہر حال سے ہر وقت آگاہ و واقف ہے، تو یہ تقوی و حیا کے اعتبار سے وہ بزرگ ترین عامل اور سہارا ہے جو انسانی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس سے نیک و صالح لوگوں کے لیے تشویق و حوصلہ افزائی کا سامان پیدا ہوتا ہے، اور بدکار لوگوں کے لیے تہدید و خوف کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت میں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ باتوں اور خفیہ اور رات کے کاموں کے متعلق اپنے علم کا پہلے تذکرہ کیا، اور دن کو اور جلوت کے کاموں کے علم کو بعد میں بیان کیا۔ نمبر 2، سارب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے جاری پانی، لیکن اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو دن کو کام کرنے کی غرض سے چلے۔ یہ تھے کچھ اہم نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پروردگار عالم نے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، خداوند متعال کے علم کی نسبت تمام اشیاء کی طرف برابر ہے۔ اس کے علم کو ہم اپنے علم سے نسبت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم بعض چیزوں کا علم زیادہ جانتے ہیں اور بعض کا کم جانتے ہیں، اور بعض کو تو بالکل نہیں جانتے۔ سواء منکم۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سماج کو قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کریں۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔